فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد صدق الله العظيم یا رب التجا ہے کرم تو اگر کرے یا رب التجا ہے کرم تو اگر کرے وہ بات دے زبان میں جو دل پر اثر کرے. میرے معزز و مکرم دوستو، اللہ جل جلالہ کا بے امتحان فضل و کرم ہے کہ اللہ پاک نے مجھے آپ حضرات کے سامنے کچھ کہنے کا موقع عنایت فرمایا ہے. دوستو، میں نے خطبہ کے دوران جو آیات پڑھی ہے اس آیات کے علاوہ ایک دوسری آیات کے اندر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پہلو اور گوشے کے ساتھ اس کے تمام کمال و جمال کے ساتھ ایسا رکھ دیا ہے جیسے کوزے میں دریا رکھ دیا ہو. اور وہ آیت یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اور یہ بات ناقابل تردید حقیقت ہے کہ رب کائنات کے بعد سب سے بڑا محسن نہ ہمارے والدین ہے، نہ ہمارے دوست و احباب ہے، نہ ہمارے ساتھی و ہمنشین ہے، نہ ہمارے اہل و عیل ہے، بلکہ ہمارے سب سے بڑا محسن اور ساری انسانیت کے محسن اعظم، یہاں تک کہ پوری کائنات کے سب سے بڑے محسن جس کا چشمہ حیات سے گلشن انسانیت نے زندگی پائی، جیتا اصلی کو پوچھنی کیسے خطرناک طوفان سے چھٹکارا پایا، سینکڑوں سجدہ گاہوں پر ٹکنے والی پیشانیوں کو ایک ہی معبود کی حقیقی کی بارگاہ عزتی میں سجدہ ریز ہونے کا اصول سکھایا، جس سے میری مراد سرور کائنات فخر موجودات تاجدار وطحہ پاسبان حرم ساقی قوثر شافی محشر امام الاتقیہ خاتم الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین جان عالمین ہادی جہاں سرور دو عالم رسول عربی نبی امی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جنہوں نے ہمیں ایک خدا سے ملایا، خدا کا جلوہ دکھایا، جنہوں نے پھل کی بلندی میں، زمین کی بیستی میں، دین کی روشنی میں، رات کی تاریکی میں، سورج کی چمک میں، جگنوں کی دمک میں، پھولوں کی مہک میں اور قطروں کی دعوت میں عارفانی روانی کی سیر کرائی، جنہوں نے خوشنما جانوں میں علم و معرفات کی دریا بہائی، جنہوں نے چلا ہوا کو امام اور رہبر بنایا، جو انسانیت کے غمخوار، مظلوموں کے مددگار، بے آسیوں کے آسیہ، بیواؤں کا سہارا، یتیموں کا ولی، غریبوں کا مولا، درد مندوں کے درماتے، اور ایسے کیوں نہ ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا تھا. یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں، لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ مسلمان جو کل تک پوری دنیا کی قیادت اور پاسبانی کر رہا تھا، آج وہ مسلمان تجلی کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ وہ مسلمان جو تب سمندر اور ہواؤں کو اپنے تابع کے لیے ہوئے تھا، آج وہ مسلمان ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ وہ مسلمان قوم جس کے ایک آواز سے چرندے پرندے نے چند لمحوں کے اندر جنگل کے جنگل خالی کر دیے تھے، آج چونکہ بھی اس کا حکم ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ جن کی صورتوں کو دیکھ کر کروڑوں کفار نے اسلام قبول کیا تھا، آج ان کی صورتوں پر دہشت گردی کا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ آخر مسلمانوں سوچو تو صحیح، اتنا بڑا انقلاب کہاں سے آیا؟ کسی شاعر نے خود ہی کہا ہے مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، محبت کا جنون باقی نہیں ہے. میرے پیارے دوستو، جب تک مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ پر تھا تو کامیاب تھا، جب تک مسلمان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقہ پر تھا تو ہدایت پر گامزن تھا، جب تک مسلمان قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کرتا رہا دنیا اس کی فیصلہ کو مانتی رہی، جب تک مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو نہیں بھولا دنیا کی کوئی بڑی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکی. یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ جو دنیا میں تھے تو کامیاب کی زندگی گزارے. میرے پیارے دوستو، مسلمان وہ نہیں جس کو حالت بدل دے، بلکہ مسلمان تو وہ ہے جو کل حالت کو بدل دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الدنیا، دنیا سے بچو، لیکن آج مسلمان دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. میرے پیارے دوستو، آپ لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر جب امت ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اور سنتے جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رغب سنتی فلیس منی، جو میری سنت کو چھوڑ بیٹھا اس سے کہہ دو کہ میری امت کی فیصلت سے نکل جائے، جہاں جائے جائے، جو کرے یہودی بن جائے یا نصرانی بن جائے، اس کے بارے میں میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کا عاشق کون ہے؟ آپ
آپ کا عاشق کون ہے؟ آپ سے کون پیار کرتا ہے؟ تو جواب میں ملا من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت کو پیار کرتا ہے وہ میرا عاشق ہے۔ میرے پیارے دوستوں، ہم سبوں کو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس ایک شعر کے ساتھ اپنا تقریر ختم کرتا ہوں کہ زندگی کے راہ میں پیش آئے کانٹے یا پھول، زندگی کے راہ میں پیش آئے کانٹے یا پھول، چھوٹنے نہ پائے ہرگز دامن عاشق رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علیکم السلام۔ اس کے بعد